بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے رہتے ہیں۔ آج بھی، کل بھی میرا خلوص، میری دعائیں، میری محبت اور میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں اور تمام دکھ تکلیف دور کریں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے؟ الاؤ گناہگاروں کے سزا کے لیے جلائے گئے ہیں، جس کی تپش دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے سینکڑوں دنوں سے زیادہ طویل ہوگا، اور اس کی آگ کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک رحیم و کریم بھی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کی جہنم کی آگ معاف فرما دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی اعمال کے متعلق بتائیں گے جن کے کرنے سے جہنم کی آگ انسان کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے پھر سے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ پاک جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو شخص اللہ پاک کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، اسے اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ اس آگ پر حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہوگا جو نرم مزاج اور لوگوں کے قریب ہے اور ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا، وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ پستان میں واپس ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص زور سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھے گا، اسے اللہ پاک جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ سیدنا عمارت بن رویبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس نے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان اور جہنم کا راستہ مشکل بنا دیا ہے۔ جہنم کے راستے پر جگہ جگہ اس نے توبہ اور استغفار کی گنجائش رکھی ہے، جس سے انسان کسی وقت بھی فائدہ اٹھا کر
راستہ بدل کر جنت کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہلت انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے خلا تک سارے جہان کو بھر دے۔ تو اتنے گناہ کر جتنا دنیا میں موجود درختوں کے پتے، تو اتنے گناہ کر جتنا دنیا میں موجود ریت کے ذرے، تو اتنے گناہ کر جتنا موجود دنیا میں پانی کے قطرے، لیکن ایک مرتبہ تو سچے دل کے ساتھ استغفار کر دے، مجھ سے توبہ کر دے، میرے آگے گڑ گڑا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، مجھے اپنا رب جان، مجھ پر یقین رکھ، یقین کے ساتھ توبہ کر، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم انسان ہی ظالم ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں لیکن سچے دل سے نہیں، ہم زبانی توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے وہی گناہ دہراتے ہیں۔ توبہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کام سے توبہ کر لی، پھر ساری زندگی اس کے قریب مت جائیے، یہ ہوتی ہے سچی توبہ، اور اللہ پاک انسان کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بندہ جتنے گناہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ محترم عزیز دوستو، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہے گا، لہذا توبہ کیجیے اور سچے دل سے کیجیے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔